وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا اس شخص سے، اس ساتھی سے، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ظن اس نے سمجھا تھا، انہ بے شک وہ، اور ظن کے بعد انا آ جائے تو یقینی بات، جس کے بارے میں اس کو یقین تھا، انہ ناج منہما کہ ان دونوں میں سے یہ نجات پا جائے گا۔ ناجی کون ہوتا ہے؟ بچ جانے والا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے جب وہ قیدیوں کو جیل سے چھٹی مل گئی، ایک کو واپس اپنی جگہ بھیج دیا گیا، دوسرے کے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا اور وہ بھی چلا گیا، تو جب جو واپس اپنے آقا کے پاس جانے والا تھا، اپنے پرانے عہدے پر بادشاہ کے پاس، تو اس سے کہا کہ تم میرا ذکر بھی اپنے بادشاہ سے کرنا کہ میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بھلوا دیا اس کو شیطان نے۔ کس کو؟ ساقی کو۔ ذکر ربی ہی، ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا تھا، اور کیا خیال ڈلوا دیا کہ تم بادشاہ سے مدد طلب کرو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے، مدد مانگنے کی بجائے کہ یا اللہ تو مجھے اس جیل سے نجات دے، کس سے مدد چاہی؟ بادشاہ سے چاہی۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی سے سفارش کروانا یا کسی اتھارٹی رکھنے والے شخص سے مدد لینا حرام ہے، منع ہے، کیا غلط کام ہے؟ بتائیے، آپ سوچیے ذرا اور بتائیے مجھے۔ مثلاً آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس اس کا حل ہے یا وہ میری مدد کر سکتا ہے، تو آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات ہے۔ لیکن پیغمبر کے حق میں یہ پسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار نیک لوگوں کی حسنات ہوتی ہیں، عام لوگ جیسی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، مقربین کے حق میں وہ سیئات شمار ہوتی ہیں۔ ایک عام شخص جس طرح اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں، بیکار کاموں میں، چھوٹی موٹی چیزوں میں ٹائم پاس کر لیا، اگر کوئی عالم یہی کچھ کرتا ہے تو وہ گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جس کو جتنا ٹیلنٹ دیا ہے، جس کو جتنی صلاحیت دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسی درجے کے کام کرے۔ مثلاً اگر آپ کو اللہ نے جسمانی قوت دی ہے اور آپ سارا دن پڑے رہتے ہیں اور بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، یہ جرم ہے۔ آپ کو اپنے قوت سے کچھ اور کام لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ نہ کسی کو سکھاتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی سیر و تفریح میں وقت ضائع کر رہے ہیں یا اس سے کم درجے کے معمولی کام کر کے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ جرم ہے۔ تو ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ کیا کریں؟ آپ کے لیے کیا لازم ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی بھی فن، علم، حکمت، صلاحیت دی ہے کہ آپ اسے استعمال کریں، تو آپ اس کو زنگ نہیں لگائیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھ لکھ کر بیکار بیٹھ جاتے ہیں۔ ہنر، علم، سکل، تجربہ سب کچھ ہوتے ہوئے تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، سرنڈر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بولے ہم سے کوئی پریشر نہیں لیا جاتا۔ نہیں، آپ کو اسے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اس سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں اور آپ کم پہ راضی ہو کے بیٹھ جائیں۔ دونوں طرح ہے، دونوں طرح ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور ان سے کام لیں۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں عموماً؟ کمفرٹیبل لائف، جبکہ کمفرٹ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ہمارے آرام اور راحت اور ہمارے کسی چیز پر کوئی اثر نہ پڑے، ہمیں کوئی کچھ کہے نہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہے اور آپ کو کوئی کچھ کہے نہ؟ کبھی ہوا ایسے دنیا میں؟ کبھی نہیں ہوا۔ وہ تو کہا جائے گا، اور جو شخص جتنی مشقتوں کے بعد اپنا رستہ بناتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سا علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ اس سے کم درجے کے کام پہ راضی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو چونکہ پیغمبروں کا براہ راست اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو جیسے محسوس کرتے عام انسان نہیں کر سکتے، اور پھر اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے بادشاہ کے پاس اپنی سفارش بھیجے تو ان کے حق میں یہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوط علیہ السلام نے جب کہا تھا نا کہ او آوی الی رکن شدید، جب وہ قوم چڑھ آئی تھی ان پر، فرشتے جب ان کے گھر پہنچے تھے، تو اس وقت وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کی پناہ لیتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی وہاں پر اپنے قوم کا شخص نہیں تھا، وہ اکیلے تھے اس قوم میں۔ کاش میرا بھی کوئی قبیلہ اور جتھا ہوتا تو مجھے کوئی بچاتا آج۔ لیکن اس سے یہ ہرگز بات نہیں پتہ چلتی کہ ہمیں اس کی وجہ سے کسی پیغمبر کو کوئی کمتر گرداننا ہے یا کچھ، یہ اس میں ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اور ہر انسان انسان ہوتا ہے، ہاں کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی عبادت گزار ہو، کتنا بھی اچھا انسان ہو، سب سے بھول چوک ہو جاتی، سب سے بھول چوک ہو جاتی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب گئے تھے خضر کی ملاقات کو، اور موسیٰ آرام کر رہے تھے تو یوشع کے سامنے مچھلی نکل کے گئی، اور وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ابھی میں نہیں جگاتا، اٹھیں گے تو بتا دوں گا کہ مچھلی چلی گئی اور یہی مقام ہے جہاں ہمیں رکنا ہے، اور بالکل بھول گئے۔ وہاں بھی کیا آتا ہے، شیطان نے بلوا دیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپرچونٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے اور آپ کہتے اچھا جب میں ابھی کرتا ہوں، اور پوری طرح بھول جاتے ہیں۔ اور بھولنے سے تو ہم بنے، آدم علیہ السلام بھولے اور ہم سب بھولتے ہیں، تب اس کے اوپر ریگریٹ کر کر کے اپنے آپ کو مت کھائیں، توبہ استغفار کریں اور آگے چلیں، موو فارورڈ۔ تو اب کیا ہوا؟ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ۔ تو انساہ سے مراد نجات پانے والا یا پھر یوسف علیہ السلام ہے۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ ٹھہرے رہے قید خانے میں کئی سال، یعنی اپنی اس بات کی وجہ سے ان کی قید کی مدت اور پرولونگ ہو گئی۔ تو بعض اوقات انسان سے کچھ ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا تو نہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے بس اب نکل چلے آپ اس کنارے سے، جیسے کوئی ڈوب رہا ہو تیرتے تیرتے بس بالکل کنارے، پھر وہ سلپ ہو کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک امید نظر آنے لگتی ہے اور پھر صبر کا وقت یا مدت طویل ہو جاتی۔ وہ ایک شعر بھی ہے اسے، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہتے، یعنی اب بس منزل تک پہنچنے ہی لگا تھا کہ وہ کمن ٹوٹ گئی اور میں پھر پیچھے آ گیا۔ کمن ہوتا ہے نا جس سے وہ کمن ڈالی جاتی ہے۔ عام حالات میں بھی بعض اوقات ایک کام بالکل ہونے لگتا ہے کہ بیچ میں کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کا اذن نہیں۔ تو ایسے یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ ہونا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بعض اوقات بہت ہوپ فل ہو جاتا ہے انسان، لیکن پھر وہ واپس پلٹ، یہ اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام ان سارے مواقع پر صبر کا بہترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو جبریل ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو کنویں سے کس نے نکالا تھا، آپ کو اچھا ٹھکانہ کس نے دیا تھا، عزیز کی بیوی کے فتنے سے کس نے بچایا تھا، جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا تو آپ نے بادشاہ سے کیوں مدد مانگی، آپ نے اس شخص کو سفارش کے لیے کیوں کہا، براہ راست اللہ سے کیوں نہ مانگا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اخلاق اور ایمان اور توکل کے اعلیٰ ترین مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عام انسانوں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عام مقرب بندے ہوتے ہیں پیغمبروں کے علاوہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور بڑی آزمائشوں میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ اچھا اب کیا کرتے ہیں، اور اس میں جب وہ صبر سے کام لے کر جمے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ
ایک طالب علم ہوتا ہے جو نالائق ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اس نے کچھ نہیں کرنا، آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کر لیں. لیکن ایک اچھا طالب علم اگر غلطی کرے سزا سخت دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ آئندہ نہ کرے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ استاد ظالم ہے اس کے حق میں جو کام کرے؟ کہتے ہیں نا اسی کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. یہ قدرتی بات ہے کیونکہ اس سے ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں، تو چھوٹی بات بھی اس کے حق میں بہت بڑی ہو جاتی. اور جو پہلے سے غلط کار لوگ ہوں تو ان سے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی کیا ہوتی ہے؟ تو ایسے ہی کریں گے، کرنے دو ان کو، جتنا کر لیے کچھ اور کر لیں. تو ہر شخص کا معاملہ فرق ہوتا ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. جو لوگ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں. کبھی نہ کہیں وائی نہیں، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، باقی لوگ تو بڑے مزے سے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں کچھ پوچھتا. تو ضرور کوئی وجہ ہے، اللہ آپ کو کسی کام کے لیے چننا چاہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر سے نکال دینا چاہتا ہے تاکہ مضبوط کر دے آپ کو. ہر میل کچیل نکالنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تپاتا ہے.